صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے کسی کے سامنے برائی، کسی کی غیبت، موبائل پہ کسی کے سامنے کسی کا رونا نہیں۔ کس کے سامنے روئیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر۔ اور ایک عجیب بات بتاؤ، دیکھو آپ کی برکت سے یاد آئی بات، آپ نے سورہ یوسف نام سنا؟ بلکہ میرے خیال سے سورت کی بہت سی مسجدوں میں جب درس قرآن یا تفسیر ہوتی ہے تو سب سے پہلی سورت جو پسند کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ، پھر سیدھے آ جائیں گے کون سی سورت پہ؟ سورہ یوسف پر۔ کیوں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ سورہ یوسف کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے؟ تو سوال ہوتا ہے کہ باقی سب قصے خوبصورت نہیں ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں جو نبی کا قصہ ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے نبی خوبصورت ہے تو ان کا قصہ بھی۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ اللہ فرماتے سورہ یوسف کے بارے میں سب سے خوبصورت قصہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف بادشاہ بن گئے؟ ساتھ میں بولو، میں اخیر میں جا رہا ہوں، شروع میں نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے۔ نبی تو تھے ہی علیہ السلام، لیکن حضرت یوسف بادشاہ بن گئے۔ اور حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ میرے یہاں قحط سالی سمجھتے ہو نا، یعنی میرے یہاں پر اناج کی پیداوار اب زیادہ ہونے والی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک میدان میں پورا سٹاک جمع کروا دیا، جتنا اناج تھا سب جمع کروا دیا۔ اور سب گھروں کے اندر معلوم کیا گھر میں کتنے ممبر رہتے ہیں، جتنے ممبر رہتے ہیں اس کے مطابق اس کو اناج دیا جائے گا، کسی سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، لیکن امیر کو بھی اتنا ہی ملے گا، غریب کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ کس کے کتنے بچے اس کے اعتبار سے اناج ملے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر کون ہے غریب کون ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور بولو کون تھے؟ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ نے پورا سٹاک بنا دیا سب تقسیم، اور کتنے آدمیوں کو رکھا بھائی ان کے گھر میں، یہ محلے میں تم کو کام کرنا، یہ محلے میں تم کو کام کرنا، یہ محلے میں پورے علاقے کو، پورے شہر کو، پورے ملک کو اناج پہنچانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک جوان آدمی آئے اور وہ جتنے لوگ جو کام کر رہے تھے ان کو کہا دیکھو میں یہاں نہیں رہتا ہوں، میرا گھر بہت دور ہے، میں محلے میں نہیں رہتا ہوں، میرا الگ جھوپڑا ہے، میرے کو اناج کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا ہاں برابر ہے، یہ دور رہتا ہے، اس کو اناج کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جو حساب کتاب کے مطابق بھائی تمہارے بچے کتنے، تمہاری بیوی کا کیا، اتنا اناج دے دیا۔ اس نے کہا میرے کو اور چاہیے، اور نہیں ملے گا۔ ارے چاہیے میرے کو اور چاہیے، اتنا اناج میرے کو نہیں کافی ہوگا۔ کہا ہم نے حساب کتاب لگا کے اناج، وہ کہتا نہیں لیکن میرے کو اتنا اناج کافی نہیں ہوگا۔ تو وہ جو کام کرنے والے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنے کا، اگر آپ کو اور اناج چاہیے جاؤ نبی کے پاس۔ کون نبی؟ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اگر آرڈر کریں گے، وہ حکم دیں گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کے پاس الگ بیت المال میں سٹاک رکھا ہوا ہے، اس میں سے وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی بادشاہ تھے، جا کر کہا کہ میرے کو اناج چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے آدمیوں نے آپ کو اناج نہیں دیا، ہم نے ساری طرف عمالوں کو کھڑا کیا ہے، عمال یعنی وہی کام کرنے والے، انہوں نے نہیں دیا۔ کہا نہیں انہوں نے دیا اور سب دیا، ہم کو پورا دیا، لیکن مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، میں بادشاہ ہوں، نبی ہوں، میرے پاس بھی سٹاک رکھا ہے، میں اپنی طرف سے تجھے ہدیہ کر کے اور تھوڑا اناج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے 1 سال بھر کا اناج اور دے دیا۔ تو وہ آدمی کھڑے، اور دو نا، اور دو نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہاں لیا، مجھ سے لیا، اب اور دو۔ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ کہہ رہے جوان، بالکل جوان، کہہ رہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، پہچانا ہوتا نا تو میرے کو بھر بھر کے آپ اناج دیے ہوتے۔ تو کہا ہے کون تو کون ہے کہ جس کو میں نے نہیں پہچانا؟ کہا یاد کرو آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگی تھی، آپ ابھی پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، بے شک آپ بادشاہ ہیں، آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگی تھی، بادشاہ کی بیوی کے ساتھ، زلیخا کے ساتھ آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگی تھی۔ اس وقت ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی، اور اس دودھ پیتے بچے کی گواہی کی وجہ سے آپ کی عزت بڑھ گئی تھی، اور آپ کو جیل میں جانا نہیں پڑا، اور آپ آرام سے گھوم رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے، تو حضرت یوسف نے کہا ہاں میرے کو معلوم ہے، ایک چھوٹے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی، اور اس کی وجہ سے میں بری ہو گیا۔
کہا وہ بچہ میں ہی ہوں، کہا وہ بچہ میں ہی ہوں، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، او ہو۔ اور یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہے، یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، بولو نا کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ ایک دودھ پیتے بچے نے۔ اللہ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ بچہ ہے جس نے میرے لیے گواہی دی تھی۔ حضرت یوسف گلے لگے، کہا لے جا، جتنا اناج لے جانا ہے لے جا۔ وہ بھر بھر کے وہ اناج لے گیا۔ جب وہ اناج لے گیا، حضرت یوسف تو نبی تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے یوسف، میرے پیغمبر کیوں اتنا بہت دے دیا، کیوں اتنا بہت دے دیا؟ ٹھیک ہے تمہارے پاس اسٹاک تھا ایکسٹرا کا، اتنا بہت کیوں دے دیا؟ کہا اللہ اس نے میرے بارے میں گواہی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی طاقت کے مطابق بھر بھر کے دے دیا۔ سننا، اس نے میرے لیے گواہی دی تھی، اس لیے میں نے طاقت بھر بھر کے دے دیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم یوسف، میری بزرگی کی قسم، کوئی تیری گواہی دے، تو بھر بھر کے تیری طاقت کے مطابق اناج دے وے، قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ، میری بندی میرے بارے میں گواہی دے، لا الہ الا اللہ، میں ایک اللہ ہوں، کوئی میرے بارے میں گواہی دے، میں اپنی شان کے مطابق رحمت اور مغفرت عطا کر دوں گا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے یوسف، کوئی تیرے حق میں گواہی دے، تو نے تیری طاقت کے مطابق اناج دیا، کوئی میرے اللہ کے بارے میں گواہی دے دے، میں اپنی شان کے مطابق، اور اللہ کی شان ختم ہونے والی نہیں، تو رحمت اور مغفرت بھی بھر بھر کے اللہ دینے والا۔ تو چلو آج سے کون کون تیار ہے؟ اپنا دکھ درد کسی کے سامنے نہیں، کس کے سامنے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بزرگ مل گیا، بھائی دعا کرو میرے اوپر کچھ حالات چل رہے، اللہ آسان کرے، باقی ادھر ادھر سب دکانوں پہ جا کے اپنا دکھ رونے کا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے قیامت میں ایک بندہ آئے گا، قیامت میں ایک بندہ آئے گا، کہا اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ کہیں گے وہ مالدار کے پاس جا، وہ اس کے پاس جا، کہے گا اللہ وہ تو خود رو رہا ہے، کہا دنیا میں تو میرے پاس نہیں آیا، آج میرے پاس آنے کا کوئی حق تیرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے؟ ایک اللہ، بولو لا الہ